Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Reaction Channel. Yes. मैं हूँ देवाशीष और ये है उपन। तो आज हम वीडियो लाए हैं आज की इंजील मुक़द्दस बाइबल का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो जो हमारे फेवरेट है और आप सभी के फेवरेट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मुसलमानों का एक दावा है कि साबका किताबें जो आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये इन सब में तब्दीली आ गई हुई है। तो इस दावे का कोई सबूत भी मौजूद है? इसका सबूत अगर हम कुरान से देंगे तो शायद उनके लिए एक्सेप्टेबल ना हो। वैसे कुरान में भी सूरतुल बकरा में आया, अल्लाह ताला फरमाता है कि उन लोगों के लिए हलाकत है कि जो अपने हाथों से वही लिखते हैं और फिर ये कहते हैं अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। तो सवाए चंद टकों के एवज़, यानी दुनिया का माल कमाने के एवज़ वो ये काम करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है जो कुछ वो कमा रहे हैं और जो कुछ वो लिख रहे हैं, यानी इन पर लानत हो जो ये हरकतें कर रहे हैं, इनके लिए हलाकत हो। वहील का लफ्ज़ आया है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इनके लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहूद व नसारा के लिए। वो कहेंगे ये तो आपकी किताब कह रही है ना। हम यहूद व नसारा से इससे एक दर्जे आगे जाके बात करते हैं कि जो इस वक्त आपकी इस्टेब्लिश इंजील मुक़द्दस है, जो इस वक्त इकट्ठी आप अनारकली बाइबल सोसाइटी लाहौर, इसके ऊपर एक ख़त लिख दें ब्लैंक कि मेरे घर इंजील मुक़द्दस आ जाए तो वो फ्री भेज देते हैं। आप मंगवाएं, कुरान भी पढ़ें लेकिन पहले उसको बाद में पढ़ें। इस वक्त जो इस्टेब्लिश इंजील है, किंग जेम्स वर्जन जो इस्टेब्लिश है, उसमें तौरात, ज़बूर, इंजील और सहाइफ भी मौजूद हैं बनी इसराइल के अंबिया के कंबाइंड फॉर्म में। ज़ाहिर है वो टेम्पर्ड फॉर्म में। अब उनमें जो बातें गैर अखलाकी हैं, नबियों के करैक्टर के खिलाफ हैं जी, ऐसी गैर अखलाकी बातें कि जो वो अपनी पब्लिक को नहीं बता सकते, वो तो हम कहेंगे ना ये फैब्रिकेटेड है। मसलन उसी तौरात के अंदर वो कंबाइंड फॉर्म में इंजील मुक़द्दस है, सारी हैं, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट दोनों मौजूद हैं उसमें, कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दो बेटियां जब निजात पा गई और पूरी वो कौम हलाक हुई, वो एक गार में पनाह लेती हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ, और उनकी आपस में डिस्कशन होती है कि इस वक्त रूए अर्ज़ पे और कोई औरत नहीं है। तो वो नाउज़ बिल्लाह अपने बाप को शराब पिलाकर उनके साथ बदकारी करती हैं और उनसे फिर आगे बनी इसराइल की जो है वो औलाद चल पड़ती है। अब ये करैक्टर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और उनकी दो मोमिना बेटियों का, जिनकी तारीफ़ कुरान के अंदर आई है, ये करैक्टर क्या यहूद व नसारा अपने फॉलोअर्स को बता सकते हैं कि ये हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है? इन्हीं बातों के ऊपर तो रिचर्ड डॉकिंस ने किताब लिख दी थी ना, द गॉड डेलुजन। वो क्रिश्चियनिटी का रिवेंज था टेम्पर्ड फॉर्म में। इसके अलावा दाऊद अलैहिस्सलाम का लिखा है कि वो अपनी सहाबी की बीवी, औरिया नामी सहाबी की बीवी पे आशिक हुए, ये भी तो रात में लिखा है, और उसको फिर जंग में आगे बेच के कत्ल करवा के खुद उसकी बीवी से शादी कर ली। और उसमें तो आगे भी अल्फाज लिखे कि उन्होंने उसकी औरत को छत के ऊपर नंगे नहाते हुए देखा तो बड़ी पसंद आई, नाउज़ बिल्लाह। पूरी एक किस्म की ना, जिस तरह उन्होंने फिल्में बनाई हुई है ना, वो इस तरह की। तो सर ये चीज़ें फैब्रिकेटेड ही है ना। जो वो जोशुआ मुसलमान हुआ है, अमेरिकन प्रीस्ट, हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम, यूट्यूब पे करोड़ों लोग ये देख चुके हैं उसकी वीडियो, उसने इसी वजह से मुसलमान हुआ है। वो कहता है नबियों का जो करैक्टर लिखा है इन किताबों में, हम तो आइडलाइज नहीं नबियों को उस तरह कर सकते, लेकिन कुरान के अंदर इस तरह का कोई फॉल्ट नहीं है। कुरान तो नबियों की एक पॉजिटिव पिक्चर पेश करता है। ये चीज़ें सबूत हैं कि ये चीज़ें जो है वो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़, तो बाद में अखलाकियात के ख़िलाफ़, फिर साइंटिफिक फॉल्ट जो मौजूद हैं वो भी तो है ना। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का एक मुनाजरा है विलियम कैम्बल के साथ, वो आप देख लें तो उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि क्या क्या फॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो उन फॉल्ट्स की बुनियाद के ऊपर अखलाकी और साइंटिफिक हम ये क्लेम करते हैं कि ये किताबें टेम्पर्ड है, लेकिन हमारा ये दावा नहीं कि मुकम्मल तौर पे टेम्पर्ड है। मतलब इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी हैं, और अब उन के ऊपर मुहैमन ये किताब है, ठीक है ना जी। इसीलिए इस किताब को अल फुरकान कहा गया है। सूरह आल इमरान जो है वो स्टार्ट इसी से हो रही है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि। अल्लाह ने ये किताब नाजिल किया है नबी अलैहिस्सलाम आप पर, जो तस्दीक करती है इससे अगली किताबों की। व अनज़लत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ही ने यानी तौरात और इंजील नाजिल की थी, मिन क़ब्ल, इस कुरान से पहले, हुदल लिन्नास, लोगों की हदायत के लिए, व अनज़लल फुरक़ान, और अब अल्लाह ने अल फुरक़ान, हक और बातिल में तमीज़ वाली किताब नाजिल कर दी है।
یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن پر پیش کیا جائے گا. یہ مہیمن ہے قرآن میں آیا کہ یہ ان پر نگہبان ہے, اس کے اوپر پیش کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ تعلیمات. تو یہ میں بعد میں دلیل دے رہا ہوں, پہلی دلیل میں نے سائنٹیفک اور اخلاقی تھی کیونکہ غیر مسلموں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہوگا کہ اس سے کاؤنٹر ویریفائی کریں. ٹھیک ہے, ہماری اس کتاب کو بھی اس ٹیسٹ پاس کریں, انشاءاللہ کامیاب ہوگی. تو سر اگر انجیل میں تعریف ہو چکی ہوئی ہے تو قرآن حکیم میں یہود و نصارہ کو ترغیب کیوں دلائی گئی ہے لوٹنے کی اپنے کتابوں کی طرف؟ بہت زبردست سوال ہے جی یہ, اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو تورات اور انجیل کی توہین کرتے ہیں. یہ تو غامدی صاحب نے آ کے تھوڑی ان کو شعور دیا ہے, مجھے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن کم از کم انہوں نے بتایا کہ ان کتابوں کو پڑھیں. یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تعریف ہوئی ہیں تو فارغ ہیں, واقعی قرآن پاک جا بجا اس کا ذکر کرتا ہے کہ تورات لے کر آؤ. ایک تو وہ مشہور آیت ہے نا سورہ الاحقاف کی, پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آتی ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو اس قرآن کے نزول سے پہلے جو اپنی کتابیں ہیں تمہارے پاس یا انبیاء کے آثار ہیں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو قرآن تو دلیل بنا رہا ہے کہ آپ لائیں پرانی باتیں, ان کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے جو ان فاسد عقائد کو سپورٹ کرتی ہے جو آپ کلیم کیے ہیں, تو لائیں دلیل. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتابیں بھی اس درجے میں حجت ہیں. اسی طریقے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, ہر طرح کا طعام حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے, الا ما حرم اسرائیل علی نفسی, سوائے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ, عبداللہ کو ہبرو میں کہتے ہیں اسرائیل. اسرائیل نام سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں سر. علی نفسی من قبل, سوائے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے, یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے, انہوں نے اپنے اوپر جو حرام کر لیا تھا وہ ایک بنی اسرائیل کے لیے یعنی وہ ایک بن گئی اس حوالے سے ان کے اوپر ریسٹرکشن. ان سے پہلے تو یہ حلال تھا. ان تنزل التوراہ قل فأتوا بالتوراہ فتلوہا, نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ فأتوا بالتوراہ, لے کر آؤ تورات, فتلوہا, اس میں تلاوت کر کے دیکھو, ان کنتم صادقین. اس کے پس منظر میں ہے کہ وہ کہتے تھے اونٹ کا گوشت حرام ہے, تو کہا کہ لاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے اونٹ حرام ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے تورات کی طرف جاؤ. لہٰذا وہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے پڑھے ہوئے تھے, تو نبی علیہ السلام جلال میں آئے, آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے مطلب فرمایا کہ آج موسیٰ بھی زندہ ہوں, میری پیروی کریں, یعنی تورات کو پکڑا ہوا ہے. یہ بالکل جعلی اور جھوٹی روایت ہے, انتہائی ضعیف روایت ہے. مشکات کے سٹارٹ کے اندر میں اس کے اوپر بڑی دفعہ بول چکا ہوں, میرا رجوع بھی ریکارڈ ہوا ہے نا جو انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع, اس میں سے یہ بھی تھا. یہ تو قرآن کے خلاف ہے, اور شکر ہے اصول محدثین پہ بھی روایت ضعیف ہے. شیخ زبیر صاحب نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے, البانی صاحب نے حسن لغیری ڈکلیئر کیا ہے, وہ فارمولہ لگا کے ضعیف جمع ضعیف. تو قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس سے آپ, اور اس پہ میرا ایک دعویٰ ہے, ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ, آج کی تورات اور انجیل بھی بالکل محفوظ ہے. کوئی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ تورات اور انجیل سے نہیں نکال سکتا تو شرک کی طرف مائل کرتی ہو. وہ جوشوا جو مسلمان ہوا ہے اس نے کہا کہ جب میں نے تورات اور انجیل پڑھی نا, اور میں پریسٹ تھا, اس کو 6 زبانوں میں آتی تھی, کہتا میں حیران ہوا کہ یہ تورات اور انجیل تو کہہ رہی ہے کہ ایک ہی گاڈ ہے, اور وہ جیلس گاڈ ہے, نہ اس کا کوئی شریک ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں نہ سمندروں کی گہرائیوں میں. تو کہتا میں اپنے بڑے بزرگوں کے پاس جاتا تھا کہ ہم پھر 3 خدا کیوں مانتے ہیں. تو کہتا ہے یہ توحید مجھے اگر ملی ہے نا تو قرآن میں ملی ہے. مسلمانوں میں تو ظاہر مشکل سے ہی ملنی تھی, قرآن میں ملی, اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا ہے کہ جس توحید کی بات تورات اور انجیل کرتی ہے وہ پریکٹیکلی اسی طریقے سے قرآن کے اندر موجود ہے, اور قرآن کے فالوورز میں بھی کسی درجے میں موجود ہے. بہت اریہ شرک تو یہاں نہیں آیا نا, یعنی ایون جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی غلوف کرتے ہیں وہ بھی نماز میں تو پڑھتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ. اس کے برعکس 2.25 ارب کرسچنز, جن میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں 1 ارب کے قریب جو ہیں کیتھولک ہیں, وہ تو کہتے ہیں بیگاٹن سن آف گاڈ, اللہ کا صلبی بیٹا ہے, حقیقی بیٹا. ویسے سن آف گاڈ کوئی کہہ لے وہ تو ساری سن آف گاڈ ہے نا, اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بیگاٹن سن آف گاڈ. اور باقی پروٹیسٹنٹ تو کہتے ہیں وہ اللہ ہیں, لیکن کم از کم مسلمانوں میں تو کوئی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں, یہ وہ اللہ ہی ہیں.
محمد عبدہ و رسول. ایون جو میلاد مناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو میلاد بنا کے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور اللہ لم یلد ولم یولد ہے. جو غلو کرنے والے وہ بھی اس لیول پہ نہیں اترے. تو یہ امت توحید ہے. باقی جو باریکیوں میں شرک ہے وہ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا, دعا صرف اللہ ہی سے. وہ اصل میں مسئلہ خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑنے شروع ہیں. ادروائز ایز فار ایز شرک فی ذات از کنسرنڈ, تاحال امت اس فتنے سے محفوظ ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر. تو کیا ہم مسلمانوں پر ان کتابوں کا احترام کرنا واجب ہے یا بالکل واجب ہے؟ کیوں نہیں واجب, بالکل واجب ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی احترام کیا ہے. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے, رجم والے چیپٹر میں یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو بلایا. آپ ایک ایسے صحابی کو لے کے گئے جو عبرانی زبان جانتا تھا, کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو عبرانی نہیں آتی تھی. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ چونکہ ایک اعلیٰ خاندان کا کوئی بندہ تھا وہ رجم کی سزا سے بچ جائے. زنا کے مقدمے کے لیے آپ گئے تھے, اس کے فیصلے کے لیے. تو جیسے نبی علیہ السلام یہودیوں کے مدرسے میں انٹر ہوئے, اس میں الفاظ ہے یہودیوں کے مدرسے یہودیوں کے بھی ہوا کرتے تھے, وہاں بھی بڑے بڑے علماء اور بزرگ بیٹھا ہوا کرتے تھے. پھر بھی وہ نبی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے, نبی سامنے موجود ہے. تو آج مدرسوں والوں نے 1400 سال بعد کہاں سے بات قبول کرنی ہے. بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی رسپیکٹ کی, ایک بڑی سی گدی تکیہ لا کے نا نبی علیہ السلام کو پیش کیا. آپ اس تکیے کے اوپر بیٹھ گئے. آپ فرمایا تورات لے کر آؤ, میں تورات سے فیصلہ کروں گا. اب تو وہ بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی نا. جس طرح ہم کہتے ہیں میں بخاری کھول کے بتاؤں گا, بخاری کو مانتا ہے دیکھ, تو بھاگنے کی گنجائش نہیں رہتی نا. نبی علیہ السلام فرمایا مجھے چھوڑو, میں تورات سے فیصلہ کروں گا. تورات منگوائی گئی. جب رجم کی سزا والا معاملہ ہے اس نے ہاتھ رکھ لیا. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے نیچے وہ آیات موجود ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. اس میں الفاظ ہے کہ جب وہ تورات لے کر آئے نا یہودی, نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو گدی کے اوپر رکھا. کتنی رسپیکٹ کی. اگلا سٹیپ دیکھیں, اگلا سٹیپ یہ کہ آپ نے فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. تعریف شدہ تورات پہ بھی کہا میں ایمان لایا. تو سر تعریف تو ہو چکی تھی نا اس وقت. ہاں تعریف تو ہو چکی تھی, تبھی تو قرآن اس تعریف کا ذکر کرتا ہے. تو اس کے باوجود رسپیکٹ کی. جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں کتنی ضعیف اور جھوٹی روایتیں بھی ہیں, تو ہم پوری کتاب کو تو جھوٹا نہیں کہتے نا. ترمذی کو ترمذی شریف ہی کہتے ہیں نا, حالانکہ اس شریف کے اندر کتنی عجیب و غریب روایتیں موجود ہیں جعلی قسم کی. قرآن کے بھی خلاف ہیں, صحیح حدیث کے بھی خلاف ہیں. ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں, ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن ہم ان کو مطلب پوری ابو داؤد کو تو فارغ نہیں کر دیتے نا, رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ سامنے رکھی ہوئی ہے ٹیبل پہ, رسپیکٹ دی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس ویڈیو میں محمد علی مرزا یہ بولنا چاہتے ہیں کہ قرآن ہی ایسی ایک بک ہے جس میں ہر ایک چیز شروع سے 1400 سال پہلے سے ہی سب صحیح لکھا ہوا ہے, کوئی بھی چیز چینج نہیں ہے. قرآنی جو بک ہے وہ ٹروتھ ہے جو ریالٹی بتاتی ہے لائف کی. تو آپ قرآن کا ہی علم لیجئے. اور دیر از اونلی ون گاڈ. جو انہوں نے ایک سٹوری بتائی جوشوا کے بارے میں کہ وہ پریسٹ تھے اور وہ کرسچینٹی سے نکل کے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا, کیونکہ انہوں نے ساری قرآن کی ساری تورات اور ساری بکس ریڈ کی. اس کے بعد پتہ چلا کہ دیر از اونلی ون گاڈ, 3 گاڈ نہیں ہے جو بائبل کہتا ہے. دیر از اونلی ون گاڈ, دیٹ از اللہ. تو اللہ کو مانو اور قرآن کا علم لو, ہے نا. تو کیسا لگا ہمارا ریئیکشن آپ ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے ضرور بتانا. اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ, شکریہ.